ایک ماں نے اپنے 2 بچوں کو مار دیا تھا. وہ بچے 2 دن سے بھوکے تھے. تو اس ماں سے میں نے پوچھا، میں بھی ماں تھی، میں نے پوچھا، میں نے کہا بھائی کیوں مار دیا آپ نے؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ جب آپ کے بچے بھوکے ہوں گے تو آپ بھی مار دو گے. پہلا موقع ہے کہ ایک بڑے ادارے نے ISPR نے مجھے بلایا اور عزت دی اور مجھے پرائڈ آف پاکستان کے میں شمار کیا کہ یہ جو کام آپ کر رہی ہیں وہ فخر ہے ہمارا اور آپ ہیں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ایک، کیونکہ آپ کو ایک لوگ جب تسلیم کریں نا تو آپ کے اندر انرجی آتی ہے. میری عمر ایسی تو نہیں ہے نا کہ میں ینگ لوگوں کی طرح کروں، لیکن آج بھی میں جوانوں سے زیادہ محنت کرتی ہوں. کراچی کی پروین سعید ہیں جو 19 سال سے کھانا گھر چلا کر خدا کی بستی میں خدا کا رزق خدا کے بندوں کو صرف 3 روپے فی کس کھلا رہی ہیں تاکہ کوئی بھوکا نہ سوئے. پروین سعید آپ مان ہیں، آپ فخر پاکستان ہیں. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان حسنین. آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان. ناظرین، اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں پروین سعید، جو کراچی میں گزشتہ 20 سال سے کھانا تقسیم کرتی ہیں. 3 روپے میں کھانا تقسیم کرتی ہیں. اگر کوئی بندہ 3 روپے بھی افورڈ نہیں کر سکتا تو انہیں فری کھانا تقسیم کرتی ہیں. اتنا بڑا انیشیٹو کیسے لیا اور 20 سال اسے کیسے کنٹینیو کیا؟ ان سے بات کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کیا ریزن تھی اتنا بڑا سٹیپ لینے کی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا ماں جی، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ 20 سال بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے. 20 سال سے آپ کھانا گھر کے نام سے کھانا تقسیم کر رہی ہیں نیڈی پیپلز میں، کیسے اتنا بڑا انیشیٹو لیا؟ یہ تو رازق اللہ ہے، ہم لوگ تو ذریعہ ہیں. اور الحمدللہ جو قدم اٹھایا تھا اس میں اللہ نے ساتھ دیا. پھر اس کے بعد اللہ کے بندوں نے ساتھ دیا، سب مل کر ایک کارواں بنا. اور پھر اس 20 سال کے عرصے کو ہم نے گزارا کہ لوگوں کو بھوک سے نجات دلا دیں. ہمارا مشن ہی یہ ہے کہ بھوک کا خاتمہ ہو پاکستان سے. لیکن ساری بات یہ ہے کہ کتنی بھی کوششیں کر لیں، جب تک مہنگائی کم نہیں ہوگی، بے روزگاری کم نہیں ہوگی، اس وقت تک غربت کم نہیں ہوگی. اور جب غربت ہوگی ہمارے ملک میں تو لوگ اسی طرح بھوکے سوئیں گے. اچھا ماں جی، کیسے آپ نے یہ سوچا کہ میں کھانا تقسیم کروں؟ کیسے یہ آپ کے آئیڈیا کیسے آیا کہ میں غریبوں میں کھانا تقسیم کروں؟ دیکھیں، ایک ماں نے اپنے 2 بچوں کو مار دیا تھا. وہ بچے 2 دن سے بھوکے تھے. تو اس ماں سے میں نے پوچھا، میں بھی ماں تھی، میں نے پوچھا، میں نے کہا بھائی کیوں مار دیا آپ نے؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ جب آپ کے بچے بھوکے ہوں گے تو آپ بھی مار دو گے. اس وقت مجھے احساس ہوا کہ ماں کی محبت نیچے آ گئی ہے اور بھوک اوپر چلی گئی ہے. تو بحیثیت پاکستانی، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے جو کچھ اللہ نے ہمیں دیا تھا، ہم اگر ان میں تھوڑا سا دے دیں تو ہمارے یہاں کوئی کمی نہیں ہوگی. تو یہ ہم نے جب کھانا گھر کا آغاز کیا تو اس وقت 2 لوگ کھانا کھانے کے لیے آئے پہلے دن، اور پھر الحمدللہ یہ سلسلہ بڑھتا رہے. اب روزانہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ کھانا کھانے آ رہے ہیں. لیکن اس ماں کے ایک جملے نے کہ جب تمہارے بچے بھوکے ہوں گے تو ان کو تم مار دو گے، تو یہ ایک ماں ہونے کی حیثیت سے 20 سال پہلے کی بات ہے. انہوں نے غربت سے تنگ آ کر 20 سال پہلے اپنے بچوں کو مار دیا. جی. تو بس بڑی تکلیف دہ بات تھی کہ ایک ماں اپنے بچوں کو مار رہی، محض وہ بھوکے ہیں. تو یہ تو ہمارا اخلاقی اور مذہبی فرض بنتا تھا. لیکن ظاہر ہے کہ ہم نے اس وقت یہ نہیں سوچا کہ ہم 2 کو کھلائیں گے یا ہزاروں کو کھلائیں گے، لیکن یہ سوچا تھا کہ جو کچھ دیا اس میں ان کا حصہ بھی ڈالیں گے. تو بس کھانا گھر کھولا اور الحمدللہ 20 سال سے چل رہا ہے. جب آپ نے سٹارٹ کیا تو کیا سوچا کہ میں کتنے بندوں کو کھانا کھلاؤں گی، کتنے لوگوں کو کھانا کھلاؤں گی؟ تو اب تک کتنے لوگوں کو ڈیلی کھانا کھلاتے ہیں؟ نہیں، ایسا کوئی چیز نہیں تھی. بس ایک یہ تھا کہ 2 لوگ بھی مل جائیں، 4 لوگ مل جائیں تو ان کا 5000 سے زائد لوگ کھانا کھا رہے ہیں. 5000 سے زائد لوگوں کو ماں جی آپ کھانا کھلا رہی ہیں. الحمدللہ. اللہ کیسا فیل ہوتا ہے آپ کو؟ بہت اچھا لگتا ہے. اور بعض دفعہ ایسا لگتا ہے کہ ہماری کوششیں کم ہیں کیونکہ لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے. اتنی زیادہ غربت میں اضافہ ہوا ہے، مہنگائی میں، کہ جو آٹا ہم نے اپنے شروع کے دنوں میں لیا وہ 450 روپے کی بوری 2 من کی تھی آٹے کی، آج 3300 کی 50 کلو کی بوری ہے. دالیں اپنے عروج پر ہیں، سبزی اپنے عروج پر ہے، کوئی چیز کم نہیں ہو رہی ہے، آگے کی طرف جا رہے ہیں.
تو اس کا نتیجہ یہی ہوگا کہ لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہے، تو مہنگائی سے جب وہ متاثر ہوں گے تو ظاہر ہے کہ ان کے گھر فاقے ہوں گے. تو بہرحال دکھ ہوتا ہے اس بات کا کہ ہم بہت بڑے اسکیل پہ کام نہیں کر سکتے، لیکن جو کر رہے ہیں تو اللہ کا شکر ہے. لیکن ایک خاتون اتنا بڑا سٹیپ لیتی ہے اور اتنا بڑا انیشیٹو لے کے ڈیلی تقریباً 5000 سے زائد لوگوں کو کھانا کھلا رہی ہے. رزق اللہ کی ذات دینے والی ہے، لیکن آپ ذریعہ بنے ہیں. تو ماں جی یہ بتائیں کہ اتنا بڑا انیشیٹو لیتے ہوئے کیا سٹیپس آئے، کس طرح کیا چیزیں فیس کی آپ نے، کس طرح لوگ آپ کے ساتھ چلے؟ نہیں دیکھیں، اکیلے تو میں کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی، لیکن جو بھی ہمارا ٹارگیٹ تھا کہ بھئی ہم نے کچھ لوگوں کو کھلانا ہے. لیکن جب آپ اس میں میڈیا پہ آ جاتے ہیں، آپ کے کام کو اخبارات والے لکھتے ہیں آپ کے متعلق، تو لوگ پھر ہمارے ساتھ شامل ہوتے چلے گئے، اور پھر ہم نے یہ کام شروع کیا. تو پھر اب ماشاءاللہ بڑی تعداد میں لوگ آتے ہیں. یہی نہیں کرتے کہ لوگ بیمار بھی ہیں، ان کے پاس دوا کے پیسے نہیں ہیں، 500-1000 روپے کی کیا حیثیت ہے، لیکن وہ بھی نہیں ہے. روتے ہوئے آتے ہیں کہ ہماری دوائیں ختم ہو گئی، ہم تو بیمار پڑ گئے ہیں، ہمارے بچے بیمار پڑ گئے ہیں، بچوں کی اسکول کی فیس نہیں جاری. کتنی ہے؟ غریب علاقوں میں کوئی بہت بڑے بڑے اسکول تھوڑی ہیں، چھوٹے چھوٹے اسکول ہیں جہاں 300-400 روپے فیس ہے، لیکن وہ نہیں جا پا رہی ہے. یونیفارم نہیں ہے، کتابیں نہیں ہیں، بچیاں جہیز کے بغیر بیٹھی ہوئی ہیں. تو یہ کہ کھانا تو کھلا رہا ہے، لیکن سائٹ میں جو ہے نا بہت سے ایسی وہ چیزیں ہیں جو ہم بہت چھوٹے پیمانے پہ کر رہے ہیں. کسی کی فیس دے دی، کسی کو دوا دلا دی، کسی کو مشین دے دی کہ بھئی سلائی کرو، اپنی کفالت کرو، اپنے بچوں کی کفالت کرو. جہیز میں کوئی ایک چیز بچی کو دے دی کہ بھئی آپ کھانا گھر کی طرف سے قبول کر لیں. تو یہ ہے کہ اس وقت بہت بڑا جو مسئلہ میں سمجھتی ہوں کرونا کے بعد، جو کرونا سے لے کر آنورڈ آج تک ہے، وہ اس بھوک کا اضافہ ہے. کیونکہ لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہے، کام پہ جا نہیں سکتے، کام سے آتے ہیں جب بیٹھے رہتے ہیں فٹ پاتھوں پہ. دیکھیں کیا ہو رہا ہے، مزدور بیٹھے ہوئے ہیں نا، لیکن کوئی ان کو ملازمت نہیں ملتی. اچھا ماں جی یہ بتائیں کہ جب آپ کھانا تقسیم کرتی ہیں، 20 سال آپ کو ہو چکے ہیں، کوئی ایسا لمحہ یا کوئی ایسا واقعہ جس نے آپ کو رلا دیا ہو، جب آپ کا جو صبر ہے وہ جواب دے گیا ہو، کوئی ایسا واقعہ ہو؟ دیکھیں واقعات تو اس غریب بستی میں ہر روز ہوتے رہتے ہیں، لیکن جب وہ مائیں آتی ہیں جو بالکل اکیلی ہوتی ہیں اور ضعیف ہوتی ہیں، بچے جو ہیں ان کو پال پوس کے وہ بڑا کرتی ہیں، شادی کرتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، اور اپنا ماں باپ کو اکیلا چھوڑ جاتے ہیں، تو اس سے زیادہ ہماری مطلب کیا فیلنگ ہوگی کہ میں بھی ماں ہوں، میرے بھی بچے ہیں. تو جب وہ مائیں آتی ہیں اور جب روتی ہیں تو پھر بڑا دل خراب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کیسے بچے ہیں، کیسے اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے جاتے ہیں. تو پھر کھانا گھر نے ان کو اڈاپٹ کرنا شروع کیا. ابھی ہماری تقریباً 20 مائیں تھیں، 2-4 والد تھے جن کو اڈاپٹ کیا تھا کھانا گھر نے، کہ کچھ ان کا خرچہ اٹھا لیتے تھے، کھانا فری ہے، کپڑا ہے، چپل ہے، چشمہ ٹوٹ گیا، چھوٹے چھوٹے کام تھے وہ کرواتے تھے. تو بس یہی سلسلے جاری ہیں. ماشاءاللہ. آپ پاکستان آپ کو اس کا صلہ دے رہا ہے، آپ کو پرائڈ آف نیشن کا ایوارڈ مل رہا ہے، تو کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں اللہ کا بہت شکر احسان ہے کہ مجھے تو ابھی تک کوئی بڑی ریکگنیشن نہیں ملی کہ میں کہوں کہ ہاں مجھے بہت وہ ملا ہے، لیکن یہ پہلا موقع ہے کہ ایک بڑے ادارے نے ISPR نے مجھے بلایا اور عزت دی اور مجھے پرائڈ آف پاکستان کے میں شمار کیا کہ یہ جو کام آپ کر رہی ہیں وہ فخر ہے ہمارا اور آپ ہیں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ایک، کیونکہ آپ کو ایک لوگ جب تسلیم کریں نا تو آپ کے اندر انرجی آتی ہے. میری عمر ایسی تو نہیں ہے نا کہ میں ینگ لوگوں کی طرح کروں، لیکن آج بھی میں جوانوں سے زیادہ محنت کرتی ہوں، صبح سے لے کر رات تک لگی رہتی ہوں، اپنا گھر بھی دیکھتی ہوں، اپنے بچوں کو بھی، اپنے شوہر کو بھی. جو ہمارے دیکھنے والے انہیں کیا پیغام دینا چاہیے؟ میں تو یہی پیغام دوں گی، جہاں بھی ہوتی میں یہی کہتی ہوں کہ بحیثیت ایک پاکستانی کے اپنا کردار انفرادی طور پر ادا کریں، کسی کی طرف نہیں دیکھیں کہ کون کیا کر رہا ہے، آپ اپنا کردار ادا کیجئے. اور جب آپ سوچیں گے کہ میں پاکستانی ہوں اور میں پاکستان کے لیے یہ کر سکتا ہوں، تو آپ ضرور اپنے ارد گرد میں رہنے والوں کے لیے سوچیے، اچھا عمل کیجئے، اور اللہ یقیناً آپ کا ساتھ دے گا. اس لیے کہ اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے کہ مجھ جیسی ناتواں خاتون کو بھی اللہ تعالیٰ نے آج بڑی عزت سے نوازا کہ مجھے ISPR نے بلایا اور مجھے ان لوگوں میں شامل کیا کہ جو پاکستان کا فخر ہے.
تو میں ان کی بھی شکر گزار ہوں بیٹا، اور آپ کی بھی شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس موقع پر آ کر اس کام کو آگے بڑھے گا. جب یہ چلے گا تو یہ آگے بڑھے گا، لوگوں کو پتہ چلے گا، لوگوں کو پتہ چلے گا تو لوگ اپنے اپنے طور پر اپنے اپنے علاقوں میں یہ کام کریں. مجھے بلائیں، میں جاؤں گی، میں سیٹ اپ لگا کے دوں گی، سب کچھ کروں گی، لیکن اپنے طور پر قدم تو بڑھائیں، اپنے بہن بھائیوں کے لیے سوچے تو صحیح. انشاءاللہ اللہ ساتھ دے گا. جی ناظرین، اسی کے ساتھ مجھے اجازت ہے. اللہ حافظ.